کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، اور اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ہر دن پہلے دن کے مقابلے میں ترقی ہوتی ہے اور روزانہ عروج ہوتا ہے، اور جوں جوں دن بڑھتے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انعامات میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر انعامات پھر یوم الجائزہ جو یوم تقسیم انعامات ہے، یعنی عید کا دن، اس کو عطا کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے نظر اللہ تعالی الیہم، تو خالق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ کے جو افراد زمین پر زندہ ہیں ان سب کی طرف رب ذوالجلال نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ یہ ہے یعنی رمضان کی آمد کا انتظار اور خوشی کہ ایسا موقع آ رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ویسے تو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور کوئی چیز اس سے اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتی۔ وہ مومنوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ کافروں کو بھی دیکھتا ہے، وہ اپنوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ دشمنوں کو بھی دیکھتا ہے، لیکن ایک ہے خاص رحمت کی نظر دیکھنا۔ تو جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے یعنی چاند طلوع ہوتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ یہ جو دیکھنا ہے نظر رحمت سے، اس میں خصوصیت یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، کہ جس شخص کو بھی یہ موقع مل جائے اور یہ سعادت مل جائے کہ اللہ اس کی طرف رمضان المبارک کی پہلی رات کو نظر رحمت سے دیکھے، تو یہ اس کے لیے گارنٹی ہے کہ رب ذوالجلال اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یعنی اس نظر رحمت کا یہ خصوصی اعزاز ہے جس پہ پڑے اور جو اس موقع کو پا سکے، خالق کائنات جل جلالہ اس نظر رحمت کی بنیاد پر، یعنی اس میں اللہ اس پر اتنا خوش ہو گیا ہے کہ اب اس کو خالق کائنات جل جلالہ کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دوسری چیز میری امت کو اس مہینے میں ملی ہے خصوصی طور پر، وہ یہ ہے فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ ان روزے داروں کے منہ کی خوشبو جو ان کے منہ کے اندر شام کے قریب روزہ کھولنے سے پہلے کافی دیر معدہ خالی رہنے کی وجہ سے خوشبو جو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ویسے خوشبو سونگھنا یہ ایک انسانی احساس ہے اور رب ذوالجلال کی ذات اس سے بلند و بالا ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ خوشبو کو قریب کیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جن روزے دار کے منہ کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، بعض کے نزدیک وہ حسی ہے جس وجہ سے کچھ فقہوں میں اس وقت مسواک نہ کیا جائے کہ تاکہ وہ خوشبو زائل نہ ہو جائے، بعض کے نزدیک وہ ایک معنوی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ تم اتنا کستوری کو پسند نہیں کرتے جتنا اللہ اس خوشبو کو پسند کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم کستوری کو اپنے قریب کرنا اتنا پسند نہیں کرتے جتنا رب ذوالجلال روزے دار کو اپنے قریب کرنا پسند کرتا ہے۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسری چیز جو اس مہینے میں امت مسلمہ کو خصوصی طور پر عطا کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان کا ہر دن اور ہر رات امت مسلمہ کے لیے بڑا ہی باعث رحمت ہے۔ تیسری چیز یہ حاصل ہوتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں کے لیے فرشتے دن اور رات استغفار کرتے ہیں، رمضان کا دن ہو یا رمضان کی رات ہو، رب ذوالجلال امت مسلمہ کے افراد کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور فرشتے ان کے گناہوں کی معافی رب ذوالجلال سے مانگتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ، اللہ جنت کو حکم دیتا ہے، یہ جو خصوصی تیاری ہے، استعدی وتزینی، اے جنت تو تیاری کر لے
اور تو اپنے آپ کو مزین کر لے. حالانکہ جنت اور جو کچھ جنت میں ہے، یہ موضوعات ہم نے سارے بیان کیے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ کچھ ہے کہ جو نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ ہی آج تک کسی کے دل میں وہ خیال آیا. یعنی اتنا سب کچھ وہ انسان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود خالق کائنات اس کو حکم دیتا ہے کہ تو مزید اپنے آپ کو مزین کر لے، اور اے جنت تو تیاری کر لے. کس لیے؟ فرما اوشکو ان یستریحوا من تاب الدنیا الی داری و کرامتی، کہ قریب ہے کہ میرے کچھ بندے وہ دنیا کی تھکاوٹ سے آرام پائیں گے، انہیں استراحت ملے گی دنیا کی تھکاوٹ سے، اور وہ پھر دنیا سے منتقل ہو کے میرے دار کی طرف یعنی اے جنت تجھ میں آئیں گے. تو ان کے لیے مزید اپنی تیاری کر لے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے میں جو 5ویں چیز میری امت کو دی گئی، جو صرف اسی امت کا خاصہ ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس امت کو میسر آئی. سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ، یہ پورے مہینے کا خلاصہ ہے. یعنی پہلی رات نظر رحمت ہے کہ جس پہ پڑی پھر اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اور جب آخری رات آتی ہے تو غفر لہم جمیعا، رب ذوالجلال تمام امت مسلمہ جو اس وقت موجود ہے اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے. اب یہ یقیناً انعامات موجود ہیں، لیکن جو غفلت اور بغاوت سے اور سرکشی سے خود اپنے آپ کو محروم کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ جب اللہ کی رحمت بلا رہی ہو اور وہ آگے سے اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھا ہو اور خلاف شرع کاموں میں مصروف ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ محروم ہو جائے گا. لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور سرکار کی نسبت کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے کئی مواقع دیے، کئی راتیں دی، کئی دن دیے، لیکن یہ پورا مہینہ ایسا اس امت کو عطا کیا کہ جس کے دن اور رات ہر دن اور ہر رات میں اگرچہ بعض راتیں پھر مزید بعض بلندیوں کی ضامن ہیں، وہاں وصیت جاری نہیں ہوتی. اور تیسرا وراثت تب ہوگا جب ترکہ ہوگا درہم دینار، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا ذکر فرما دیں کہ میری وراثت زمین نہیں، باغ نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں، میری وراثت تو علم ہے اور میری وراثت حکمت ہے. اور پھر اس پر امت کا اجماع ہو، اور اس اجماع کے اندر مولا علی بھی شامل ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی اجماع میں شریک ہو جائیں، اور پھر اہل بیت اطہار نسل در نسل یہ اعلان کرتے رہیں کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کی پہ ہم بھی ہوتے تو ہم بھی وہی فیصلہ کرتے جو صدیق اکبر نے کیا ہے. تو پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل تو اس پہ خوش ہے جو حضرت صدیق اکبر نے فیصلہ کیا، مولا علی اس پہ راضی ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پہ راضی ہوئی. تو پھر یہ کالے کالوں کو آج کیوں تکلیف ہے؟ ہم اس لیے تو مقالہ پیش کر رہے ہیں تاکہ ان کا منہ کالا ہو جائے. جو شان صدیق اکبر کی طرف ظلم کی نسبت کرتے ہیں یہ مقالہ ہے تاکہ ان گستاخوں کا منہ کالا ہو، اور آج ہی نہیں معاشر میں بھی کالا نظر آئے گا. اور انشاءاللہ ہم دکھائیں گے اللہ کے فضل سے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، یہ تبیض وجوہ والے دکھائیں گے، تسود وجوہ والوں نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اب یہاں پر سب سے پہلے یہ جو حدیث شریف ہے صحیح بخاری شریف میں متعدد بار آئی اور اس کے کثرت سے حوالہ جات ہماری جمی کتب میں ہیں، اس کے مختصر الفاظ پڑھ کے اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لا نور، سرکار کا فرمان بتایا کہ سرکار فرماتے ہیں لا نور سو، ہم نبی جو ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ما ترکنا صدقہ، جو
جو ہم چھوڑیں وہ ہمارے ورثاء کا نہیں ہوگا، وہ صدقہ ہوگا. یہ مختصر لفظ، ابھی اس کے سارے لفظ تفصیلاً میں بتاؤں گا. اور باقی جو سوال ہے اس کی وجہ اپنے ملک میں لے کر اپنی طرف سے رب کے رستے میں دینا، اور اس کے لحاظ سے پھر آگے جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وضاحت آئی، اس وضاحت پر جو تفصیلات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے اس شرح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ خطبہ دیا اس کو روافض نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا. سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف کی حدیث، ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم لها میراثها مما ترك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء الله علیہ فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وصال کے بعد کیا سوال کیا؟ ان یقسم لها میراثها. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے وراثت تقسیم کر دے، اس سے جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے دیا تھا، یعنی جو جہاد کے بغیر مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اس کا سوال یعنی فدق. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا لا نورث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال لها ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ نبی وارث نہیں بنائے جاتے، یعنی نبیوں کا وارث نہیں ہوتا مال کے لحاظ سے. نبی جو چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے، جو مال چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے. ایسے ہی دوسری حدیث اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب بیان کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا المال. فرمایا سرکار فرما گئے ہیں جو میں چھوڑوں گا وہ صدقہ ہے، میرا ورثہ منتقل مال کا نہیں ہوگا کہ یہ فدق کسی کی ذاتی ملکیت بن جائے، اور اہل بیت اطہار کو محروم بھی نہیں رکھا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا المال، آل محمد کا سال بھر کا خرچہ مال سے دیا جائے گا، فدق والے سے، جو خصوصی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جس کا تذکرہ ہوا، اور خصوصی اس لحاظ سے اس پر ایک مستقل سیمینار کی ضرورت ہے، خاصتاً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو روافض جا کے ملک سے تعبیر کرتے ہیں. تو خاصہ کا یہ مطلب تھا کہ اس میں وہ حصہ جو غازیوں کو، مجاہدوں کو ملتا ہے اس کا کوئی دخل نہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہے آل کے خرچے کے سوا جہاں چاہے وہ ہنگامی حالات میں بھی خرچ کر دے، وہ جو قدرتی آفات کی شکل میں لوگوں کو ضرورت پڑے تو خرچ کر دے. اب اس کے لحاظ سے مجاہدین یا غازیوں کا حصہ اس میں نہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فنڈ ہے، خصوصی طور پر کہ اس میں اہل بیت اطہار میں ہی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے بھی تھا، اور اس کے علاوہ جہاد کے لیے گھوڑے خریدنا، تلواریں خریدنا اور ہنگامی حالات میں خرچ کرنا، یہ سب کچھ اسی سے چلتا تھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہ یہ سارے شعبے چلانے ہیں، میرے بعد جو امیر المومنین ہوگا وہ اس کا نظام سنبھالے گا، اور میری آل کو اس کی پیداوار سے تحفہ دیتا رہے گا. یعنی یہ فائنل ہے کہ اہل بیت کو محروم نہیں رکھا گیا.
دیا گیا اور وہ سال بھر کے لیے جو کافی ہو، اور سوال بھی ان کا اپنی طرف سے بغیر حب دنیا کے، تاکہ جتنا زیادہ ملک میں ہوگا وہ خرچ کریں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں ثواب زیادہ ہوگا. اس بنیاد پر سوال تھا. اور آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انی واللہ لا اغیر شیئا من صدقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خدا کی قسم سرکار کے صدقے کی پالیسی میں بدل نہیں سکتا. اور یہ صدیق اکبر صرف صدقے کے مسئلے میں اتنے سیریس نہیں، یہ ہر مسئلے میں اتنے سیریس تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا امیر المومنین کچھ نرمی کرو، یہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں، صرف زکوٰۃ کے منکر ہیں نا، نماز کے تو منکر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منکر نہیں ہے. یہ کعبے کو کعبہ مانتے ہیں، کلمے کو کلمہ مانتے ہیں، صرف زکوٰۃ کے منکر ہیں. تو میں نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے اس کی جان محفوظ ہوتی ہے. تو آپ کہتے ہیں میں ان کے خلاف تلوار چلاؤں گا. تو اس وقت بھی کوئی مسئلہ پیسوں کا نہیں تھا، مسئلہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ. اور حضرت عمر کہہ رہے تھے اب کچھ وقت تک اپنے آپ کو مسجد نبوی تک ہی محدود کر لیں، کیونکہ باہر حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں. اس وقت کیا کہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا کتم الدین ون کا تلوہد ایون کا سوان ہے. عمر دین پورا ہو گیا، وحی بند ہو گئی، اب میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں تبدیلی ہو، ناقص ہو جا، میں زندہ ہوتے ہوئے نہیں ہونے دوں گا. اب لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ بھی تو پڑی ہوئی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے عمر بھی تو پڑے ہوئے تھے. سرکار فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. وہ محدث اور صاحب الہام جن کی تجویز پہ قرآن اترے وہ کہتے ہیں تو پالیسی بدلو، اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں بدلو. اور فرمایا عجیب لفظ، فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا حیثیت کہ نبی 5 رکن دے کے جائیں اور ابو بکر 4 کر دے. چھٹی دینی تھی تو نبی پاک نے دینی تھی، ابو بکر کی حیثیت چھٹیاں دینے کی نہیں. یہ تبدیلی نہیں کر سکتا اس امانت میں. اور پھر جھنجھوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا عمر ما لکا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جاہلیت میں بڑا دلیر ہوا کرتا تھا، آج تم ڈرپوکوں والی باتیں کر رہے ہو. اور امام جعفر صادق نے اپنے مناظرے میں دلیل دیتے ہوئے کہا کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم ہے یہ لونڈے مرتد یہ تو ہیں تھوڑے سے، اگر ان کے ساتھ جتنے پتھر ہیں کائنات کے، جتنے درخت ہیں کائنات کے، جتنے ڈھیلے ہیں کائنات کے، جتنے درختوں پہ کانٹے ہیں کائنات کے، جتنے جن ہیں کائنات میں، جتنے انسان ہیں کائنات میں، یہ سارے آ جائیں لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي، ابو بکر اکیلا ان کا حساب پورا کرے گا. اب دیکھیے اس میں حدیث شریف یہ نہیں کہ اس مسئلے میں ابو بکر ضد کر بیٹھے، بات تھی وہاں بھی جہاں لڑنا تھا جا کے، گھر نہیں بیٹھنا تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں واللہ لو نازل بالجبال الراسیات ما نازل بأبی لہادہا، کہ اتنے فتنے تھے اگر وہ بوجھ پہاڑوں پہ پڑتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. ابا جی کے کندھوں پہ پڑے ہیں، فرمایا ابا جی پیدل چل کے نہیں گئے، اڑ کے پہنچے اور آگ جا کر بجھا دی. عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں سٹینڈ لے گیا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے آگے تھے.